الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ روم یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 30واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 84واں ہے، 84 ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت کریمہ کے اندر غلبت الروم سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ روم ماخوذ ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول سن 615 یعنی جس سال ہجرت حبشہ واقع ہوئی اسی سال یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر اس کے آغاز میں روم کے مغلوب ہو جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ان کے غالب ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور یہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی شہادت ہے، کیونکہ بعد کی تاریخ میں بتلا دیا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ صحیح تھی، اور ایسی خبر وہی دے سکتا ہے کہ جس کا ذریعہ اور جس کی معلومات وحی کے ذریعے سے جسے حاصل ہوں۔ اور ساتھ یہ صحیح سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان میں سطح بھی ہیں، وہ وہی کچھ دیکھتا ہے اور دیکھ سکتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، مگر ظاہر کے پیچھے جو کچھ ہے اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر بینی جب دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا سبب ہوتی ہے تو پھر بحیثیت مجموعی پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات پر اعتماد کر بیٹھنا فرمایا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح کام کا رخ خود بخود آخرت کی طرف پھر گیا، اور پھر مسلسل 3 رکوع میں آخرت کے ممکن ہونے، اس کے معقول ہونے اور اس کی ضرورت کے اوپر دلیلیں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں آخرت پر کائنات کے جن آثار کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے وہی توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں، اس لیے چوتھے رکوع سے تقریر کا رخ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید اور مذمت کی طرف پھر گیا، اور آخر میں تمثیل کے پیرائے میں یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح مردہ زمین کے حق میں بارش کا اترنا یہ رحمت ہے، اسی طرح مردہ انسانیت کے حق میں قرآن باران رحمت ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ وقت ختم ہونے کے بعد پچھتانے کا کوئی حاصل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ فرمایا کہ پیشن گوئیاں بھی ہیں، تو اس لیے سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی ذکر فرمائی جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی،
اور یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی، غلبت الروم۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے، اور پورے یورپ کے اندر ایک غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا، چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست تھے، جبکہ رومی خدا پرست تھے، عیسائی تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کی غلبہ کی خبریں سن کر کے خوشی سے بغلے بجاتے تھے۔ ان محدود حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ دنیا میں اس وقت 2 سپر پاور آمنے سامنے تھی، ایک روم اور دوسری ایران۔ فرمایا کہ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے، ایرانی آتش پرست مجوس تھے۔ ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، اور جب بھی وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے کہتے کہ دیکھو ہمارے بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلے میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا جس میں یہ 2 پیشن گوئیاں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی ابن خلف نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی تھی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ آپ کو دوں گا، وگرنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 100 اونٹ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔ فرمایا اس وقت تک اس طرح 2 طرفہ شرط کی حرمت جو ہے وہ نہیں آئی تھی۔ اس سورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ قیصر روم ہرقل نے کسریٰ ایران پر پلٹ کر کے حملہ کیا اور اس میں قیصر کو فتح ہوئی۔ یہ وہی سال ہے کہ جس میں غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یوں دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ ابی ابن خلف مر چکا تھا، اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ اس وقت 2 طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ سورہ روم اس معرکہ کی حقیقت بتاتی ہے کہ جو حزب الرحمن یعنی اللہ رب العزت کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت کے درمیان
قدیم زمانے سے جاری ہے۔ فرمایا کفر اور ایمان، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ یہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تو وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہاں سے اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے اور اسی آیت سے پانچوں نمازوں کا اشارہ نکلتا ہے۔ حین تمسون میں فرمایا کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں شامل ہیں۔ حین تصبحون میں فجر کی نماز ہے اور عشیہ میں عصر کی نماز ہے، اور حین تظہرون میں ظہر کی نماز جو ہے وہ اس کے اندر مراد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یومیہ اوراد اور اوظاف جس آدمی کی عادت ہو اگر اس میں کمی رہ جائے تو ان 3 آیات کے پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے ساتھ دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ فرمایا زندہ اور مردہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا فرماتا ہے۔ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا، اور انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العزت ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا، اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی، کسی کی فرانسیسی، اور کوئی اردو بولتا ہے اور کوئی جاپانی، کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے کہ اس نے آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی کی ہے، اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں،
مگر نہ اضطراب ہے نہ شور، یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق و باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور و طریقے اپنا لیے ہوں اور باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء۔ اس میں پہلے تو مشرکین کو ایک مثال دے کر بتایا کہ جب تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے مال و متاع میں شریک اور تصرف کا حق نہیں دیتے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو کس طرح سے شریک ٹھہراتے ہو؟ فرمایا یہ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہی تو ہے، تو پھر اس کی ملکیت میں خدا کے غلام کو، اس کی مخلوقات کو شریک ٹھہرانے کا کیا معنی؟ پھر اسلام کو دین فطرت قرار دیتے ہوئے تعلیم دی ہے کہ اسلام سے منہ پھیرنا دراصل یہ فطرت سے فرار ہے، اور فطرت سے بھاگ کر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور تقوی پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور زکوٰۃ کی خوبی اور اس کے فائدے وہ بتلائے ہیں، اور اس کے بعد پھر مشرکین کو نصیحت کی گئی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس رکوع کے اندر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد اور بدعملی دراصل انسانوں کی خود پیدا کردہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان دین فطرت یعنی اسلام کی حکیمانہ تعلیمات کو اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں کا نتیجہ جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر بھی خدا کو نہ پہچاننا گویا یہ تو اندھا پن ہے، زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہونے کی علامت ہے کہ جو نہ کچھ سنتا اور نہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی دعوت سے بہرے، اندھے اور جو مردے ہیں وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس رکوع میں انسان کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کس قدر کمزور اور بے بس ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جوانی آتی ہے اور یہ قوت اور طاقت والا، توانائی والا بنتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر پھر کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور ضعف اور ناتوانی اور کمزوری آ جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان میں جب تک قوت اور تندرستی ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس قوت اور تندرستی کو اعمال صالحہ کے اندر صرف کرنا چاہیے تاکہ وہ اس وقت اس کے کام آئے جب وہ وقت نہ رہے، اور موت کے بعد قیامت کے دن اس قوت اور توانائی سے کمائی ہوئی نیک عملی اس کا سہارا بن سکے۔ پھر بتایا کہ قرآن میں دعوت حق کو ذہن نشین کرنے کے لیے سمجھانے کا ہر طریقہ اور ہر انداز اختیار کیا گیا ہے،
اور مختلف مثالیں دے دے کر بات سمجھائی گئی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔